بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وقت ضائع کیے بغیر پڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ آپ کا دربار لگا ہے کہ اچانک ایک شخص کو کچھ لوگ پکڑ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے جان بوجھ کر ان کے باپ کو قتل نہیں کیا۔ میں اس شہر مدینے میں ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا کہ راستے میں ایک سبز چاراگاہ دکھائی دیا۔ میرا اونٹ بھوکا تھا، وہ چاراگاہ میں داخل ہو گیا۔ چونکہ چاراگاہ ان کے باپ کا تھا، اس لیے اس نے غصے میں ایک پتھر اٹھا کر میرے اونٹ کو مارا۔ پتھر میرے اونٹ کی آنکھ پر لگی اور وہ اندھا ہو گیا۔ جس پر مجھے غصہ آ گیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر ان کے باپ کو مارا، جو ایسی جگہ لگی کہ وہ فوراً مر گیا۔ میرا ارادہ ان کے باپ کو جان سے مارنے کا نہیں تھا۔ بہرحال میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، اور اب آپ جو سزا دیں گے قبول ہے، لیکن میرے بھائی اور میرے دوست کا رقم میرے ذمے ہے، اور وہ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ وہ کہاں رکھی ہے۔ اس لیے مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، کیونکہ اگر آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس صورت میں میرے بھائی اور دوست کی امانت ان تک نہیں پہنچ پائے گی۔ میں 3 دن کے اندر اس امانت کو ان تک پہنچا کر آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا اور فرمایا، اگر کوئی شخص تیری ضمانت دینے کو تیار ہو تو میں تجھے 3 دن کی مہلت دینے کو تیار ہوں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، پورے مدینے میں اس کو جاننے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ اس شہر میں اجنبی تھا۔ اس کی نظریں تھک کر واپس آ گئی۔ تبھی مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور بولا، حضرت عمر، میں اس کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ اگر یہ نہ آیا تو پھر میری گردن حاضر ہے۔ سبھی لوگوں کی نظریں اس شخص کو دیکھنے لگی۔ یہ کوئی اور نہیں، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ضمانت پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کے وقت پر سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، پر آنے والا ابھی تک نہیں آیا۔ لوگ کہنے لگے، ابوذر، تو نے غلطی کی، ایک اجنبی پر بھروسہ کر لیا، دیکھ ابھی تک وہ نہیں آیا۔ ہمیں نہیں لگتا وہ واپس آئے گا، کیونکہ یہاں موت اس کا انتظار کر رہی ہے، بھلا وہ کیوں آئے گا؟ تو نے غلطی کی جو اس کی ضمانت دی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر وہ نہ آیا تو میری گردن حاضر ہے۔ لوگ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ دور سے گرد و غبار اڑنے لگا اور ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا دربار کی طرف آ رہا تھا۔ جب قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا یہ وہی شخص تھا۔ دربار میں داخل ہوتے ہی اس نے سلام عرض کیا اور کہنے لگا، میں حاضر ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے ابوذر، یہ تو بتلاؤ، جب تو اسے نہیں جانتا تھا تو نے اس کی ضمانت کیسے دے دی؟
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ایک اجنبی شخص میرے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ضمانت مانگ رہا تھا اور وہ چاروں سمت دیکھ رہا تھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور ضمانت دیتا۔ میں نے یہ سوچا، نہ آیا تو اپنی جان سہی، لیکن کل کوئی یہ نہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں نے ضمانت مانگی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کی طرف پلٹے اور پوچھا، اچھا تو بتا، جب تو چلا گیا اور تجھے پورے مدینے میں جاننے والا کوئی نہیں، نہ آتا تو تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، پھر تو پلٹ کر موت کے منہ میں کیوں آیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ ایک اجنبی کی ضمانت اس شہر میں ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے نہیں جانتا۔ اگر میں پلٹ کر نہ گیا تو لوگ قیامت کے دن تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے قتل کے احکام جاری کر دیے تو جن کے باپ کو قتل کیا گیا تھا وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ہم نے بھی اپنے باپ کی مجرم کو معاف کر دیا۔ ہم نہیں چاہتے ایک ایسے شخص کو سزا ملے جو امانت دار بھی ہے اور وعدے کا پابند بھی۔ دوستو، یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن آج ہم اپنی زندگی میں نہ تو وعدے پورے کرتے ہیں اور نہ ہی امانت کا خیال کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی طرز زندگی ایسی بدل لی ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ ہم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آئیے میں بھی اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں، جس سے آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ دوستوں کو ہنستا اور مسکراتا رکھے۔ السلام علیکم۔